دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو جب اللہ تعالیٰ نے اس پرسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، اس روح زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوق آباد تھی، اور انسانوں کا کھلا دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ دوستو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا تھا، ایک فرشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، ان کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے نہیں بنائے، جس کی وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور دوسری وہ مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، یعنی جنات کو۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمحون جن کو پیدا کیا گیا، تو جب اسے زمین پر بھیجا تو اس کے بعد ایک عورت جن کو بھی پیدا کیا اور اسے بھی اس کے پیچھے زمین پر بھیج دیا، تو انہوں نے آپس میں شادی کی جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ اتنا زیادہ ہو گئے کہ پوری زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ بھی فرشتوں ہی کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک مشہور جن جس کا نام چالیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی قدآور اور بہادر تھے۔ ان دونوں کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا، اور یہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ زمین پر جنوں کا عروج تھا، اور یہ زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد پھیلاتے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو، تو فرشتوں نے ایسا ہی کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے جن مارے گئے، اور جو بچ گئے ان کو فرشتوں نے پکڑا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا۔ ان جنوں کے ساتھ عزازیل بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی بہترین پرورش کی جائے، تو فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کا طریقہ بتایا، تو وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا نیکوکار جن بن گیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، اس کے پاس بہت سارا علم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ یہ اتنا علم والا ہو گیا کہ اس نے فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینا شروع کر دی۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 سال تک فرشتوں کے پاس رہا، اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ دوستو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلائے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، تو ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ پر ہوا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے میرے رب، یہ شیطان کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو ہر ایک نعمت سے نوازا ہے، تو وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ شیطان پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جب عزازیل کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بنانے جا رہا ہے جس کے جسم کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جائے گا، تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا تو اسے 40,000 سال تک اسی طرح پڑے رہنے دیا، اس میں روح نہیں پھونکی۔ تو جب فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ بڑے ہی حیرت سے اسے دیکھتے، لیکن جب عزازیل کا گزر ہوتا تو وہ اسے اذیت دیتا،
نفرت کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو پھونک دیا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب سجدہ کرنے لگے سوائے شیطان مردود کے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا اور اسے کہا کہ تو قیامت تک میری لعنت کا مستحق رہے گا، اور اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی، تو اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے سر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔